السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ 4 کل کی تلاوت کریں گے۔ ہمیں اس سورہ فاتحہ کی فرمائش کی گئی تھی اور 4 کل بھی کہا گیا کہ یہ بھی ایک بار پھر پڑھا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آج سورۃ الفاتحہ اور 4 کل ایک ہی ویڈیو میں سکھانے والے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر یاد رکھیے الحمد، ہا کی اور ہا کی الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد، ہا کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی میں فرق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ الحمد دو نہیں کریں گے، الحمدو نہیں، الحمد للہ رب را کی آواز پر کریں گے، را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ با پر ہم آواز کو کچھ جما کر ادا کریں گے، یعنی روک کر ادا کریں گے۔ با مشدد ہے، یعنی حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں تو ان میں جماؤں کے ساتھ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ رب العالمین، کھڑی زبر کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ یاد رہے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ہم نے اور کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ جب بھی آیت مکمل ہو اور اس کے بعد پہلا حرف الف ہو اور دوسرا لام ہو، پہلا الف اور دوسرا لام ہو تو ہم پڑھتے ہیں اسے الف پر زبر لگا کر۔ اب ہم الف کے بعد لام کو نہیں ملائیں گے بلکہ را مشدد جو ہے اسے ملا کر پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہاں پر غور کیجیے گا، یہ با اور یہ دال دونوں ہی حروف قلقلہ سے ہیں اور مشدد ہیں، تو ان میں جماؤں کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت۔ یہاں پر یاد رہے نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی سے ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے۔ انعمت علیہم، علیہم غیر المغضوب، مغضوب علیہم، علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
آئیے اب ہم 4 کل پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ یاد رہے قل کی قاف کو ہم نے پر کرنا ہے، کل نہیں پڑھنا، یعنی کتاب والا کاف کی آواز نہ آئے۔ پڑھنے میں دیکھنے میں تو قاف ہی ہے، لیکن بعض لوگ ادائیگی کو درست نہیں کرتے تو وہ کاف کی ادائیگی کر دیتے ہیں، کل کر دیتے ہیں۔ تو قل یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لیکن یہ جو کاف دوسرا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کل کے کھاؤ۔ تو یہاں پر معنی بالکل بدل جائیں گے، تو ہمیں اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد۔ یہاں پر آپ کو جو مد نظر آ رہی ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا۔ جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد یہ الف ٹائپ حمزہ آئے گا تو وہ مد منفصل کہلائے گی۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا قاعدہ ہوگا، یعنی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ انتم عابدون ما اعبد۔ کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، عین کی ادائیگی کو واضح فرق کے ساتھ کریں گے، بھی نہیں کریں گے، حمزہ کھڑی زبر ہوتا ہے، تو یہاں پر حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے ہم نے۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا۔ لفظ انا کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، انا نہیں پڑھنا بلکہ انا، یعنی اس سے الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس الف کی وجہ سے نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب سیم وہی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، آیت نمبر 3 تھی جو، وہی یہاں پر 5 میں سیم آیت ہے۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یاد رہے آپ کو یہ دال پر پیش نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے وقف کی صورت میں اس دال کو پیش کے ساتھ نہیں پڑھا، بلکہ دال کو با کے ساتھ با دال پیش بدھ پڑھ دیا، اعبد، یعنی پیش کو ہم نے کیا کیا، جزم سے کنورٹ کیا ہے، اعبد۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ابھی ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت سکھاتے ہیں اور عام طور پر اس میں جو غلطی ہوتی ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، وہی لفظ قاف لام پیش قل، 4 قل ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے دوسرا قل ہے یہ، تو یہاں پر غور کیجئے گا، پھر ہم نے قاف کی ادائیگی پر کرنی ہے۔ یہاں پر ایک عام طور پر غلطی کی جاتی ہے، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، یہ واو جو ہے یہ لوگ سائلنٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھائی چھوڑنا نہیں ہے، غور سے پڑھیے اسے،
हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद। दो पेश की तनवीन को हम वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट करते हैं। अहद, हा दाल ज़बर, हद की आवाज़ आएगी। अहद। अल्लाहु स्वमद, अल्लाहु स्वमद। लम यलिद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। यकुन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर नून की आवाज़ को हमने लाम में मुदगम कर देना है, मिला देना है। यकुन लहू, काफ नून लाम पेश, कुल, यकुन लहू कुफुवन अहद। आइए हम अब सूरतुल फलक की तिलावत करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें भी हम आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु, ऐन वाव पेश, वाव मद्दा है, लंबा करके पढ़ेंगे इसे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। हमने यहाँ पर काफ को पुर भी करना है, हालत वक़फ़ में इस पर कलकला भी करेंगे। अगर वक़फ़ नहीं करना तो फिर यहाँ पर कलकला नहीं होगा। फलक मिन शर्रि, नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ इख्फा में से कोई हरफ आए तो वहाँ पर हम इख्फा करते हैं, यानी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब वमिन। यहाँ पर नून साकिन के बाद देखिए आप, शीन हुरूफ इख्फा में से आया है तो हमने यहाँ पर भी गुन्ना करना है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फ़िल उक़द वमिन शर्रि, नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना करते हैं और ये गुन्ना आने की आवाज़ होती है। शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। हालत वक़फ़ में हमने यहाँ पर कलकला किया है। अगर वक़फ़ नहीं करना तो इस दाल को पढ़ेंगे और कलकला भी नहीं करेंगे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आइए अब सूरतुन नास की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी। याद रहे हमने इसी वीडियो में आपको ये भी गाइड किया है, आयत मुकम्मल होने के बाद जब भी अलिफ और लाम आए तो अलिफ खाली हो तो उस अलिफ पर ज़बर लगा कर पढ़नी है। हमज़ा लाम ज़बर अल की आवाज़ आएगी। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
تلاوت قرآن شوق و محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی روحانیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔